أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، چھوٹے بچوں، ماں اور بہنوں، آج جمعے کا دن ہے تو ضرور آپ نے سورہ کہف پڑھا ہوگا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی بات کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں. لا الہ الا اللہ کے شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے الیقین، آپ کو نبی کی باتوں کی سچائی پر یقین ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ دجال کے فتنے سے اسے بچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الکہف کی آیت ہے آیت نمبر 49، 40 پر 9، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. تو اس آیت سے ملتی جلتی اور ایک آیت ہمارے ساتھ سورۃ المطففین آیت نمبر 14 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. سب سے پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ووضع الکتاب، اس دن کو یاد کرو جب تمہارے نام اعمال تمہارے سامنے بکھیر دیے جائیں گے، سامنے رکھ دیے جائیں گے. فتر المجرمین، آپ گنہگاروں کو، ان پاپیوں کو دیکھیں گے. مشفقین مما فیہ، جو کچھ اس میں نظر آئے گا اسے دیکھ کر وہ کانپ رہے ہیں، خوف زدہ ہیں، لرزہ بر اندام ہیں. وہ کانپ رہے ہیں کہ کیا کچھ اس نام اعمال سے ہمارے حق میں نکلتا ہے، اس لیے کہ ہم گنہگار ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ رہے ہیں یا ویلتنا، ارے ہماری بربادی ہے، ہم تو لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے. ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھوائی ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے ہمارے چھوٹے بڑے سارے پاپوں کو گھیر رکھا ہے. ہم نے جو کچھ بھی پاپ کیے تھے، غلطیاں کی تھیں، زندگی میں مسٹیک کیے تھے، یہ ساری کی ساری اس میں لکھی ہوئی ہیں. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کچھ وہاں موجود ہے. ولا یظلم ربک احدا، پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ
آپ کے نامہ اعمال میں وہ نہیں لکھوائے گا جو آپ نے میں نے کیا، وہ نہیں چکے گا جو ہم نے کیا. جو کچھ ہم نے کیا اس میں وہاں ہوگا، جو ہم نے نہیں کیا وہاں زیادہ نہیں لکھا جائے گا، بڑا چڑھا کر نہیں لکھا جائے گا. یہ آیت کا ترجمہ تھا. سورۃ مطففین آیت نمبر 14 میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات ایسی نہیں ہے، کلا بران علی قلوبہم، ان کے دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہیں، ان کے دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے، اس لیے ان کو پاپ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث آتی ہے، صحابی رسول کہتے ہیں آج تم ایسے ایسے پاپ کرتے ہو، تمہارے آنکھوں میں یہ چیز پاپ نہیں ہے، معمولی سمجھتے ہو، جبکہ کننا نعد فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات اب المہلکات، جبکہ انہی پاپوں کو جن کی تم پاپ نہیں سمجھتے، غیر عورت سے بیٹھ جانا، باتیں کر لینا، عریاں چیزیں دیکھ لینا، کسی مسلمان کی غیبت کر لینا، کسی مسلمان کا ٹھٹا مذاق کر لینا، کسی کو ستا کے خوش ہو جانا، یہ ایسے پاپ، کسی کا مال ہتھیا لینا، کسی کا مال غصب کر لینا، کسی کے حق میں ایسی غلط بیانی کرنا، یہ ایسے پاپ تمہارے ہیں جس کو تم پاپ نہیں سمجھتے. اور کوئی بھی کسی طرح کا پاپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس کو بڑے بڑے گناہ شمار کرتے تھے، جبکہ آج ہمارے پاس یہ گناہ نہیں ہے. ہم اسے سمجھتے ہیں نتھنگ، سمپل ہوتا ہے. آج زمانہ بدل گیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ جائز ہے. لڑکیوں کا لڑکوں کے ساتھ گھومنا، بے حیائی کی باتیں کر لینا، فحش اور عریانیت کی باتیں کر لینا، اور پھر ایسی جگہ چلے جانا جہاں مرد و زن کا اختلاط ہو، مرد اور عورتیں مل جاتی ہوں، نو پرابلم، کوئی بات نہیں ہے. ہاں ویسا جیسا دیس ویسا بھیس، ارے ویسے بدل جاؤ. ہاں تو ایسے کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، کہا کہ یہ موبقات میں سے ہے. بہرکیف اصول یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 40 میں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر آدمی کو اس سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کے عوض پکڑ لیا ہے. دنیا میں جو بلا بھی مصیبت بھی آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. بلائیں مصیبتیں توبہ کی وجہ سے اٹھا لی جاتی ہیں. ہم ماسک پر ماسک پہننے کو تیار ہیں، ویکسین کے بعد بوسٹر دلانے کو تیار ہیں، لیکن توبہ کرنے کو تیار نہیں. سبحان اللہ. ارے توبہ تو کریں، اللہ کی طرف آئیں. میں نہیں کہتا کہ یہ بوسٹر غلط ہے، ویکسین غلط ہے، میں نے خود بھی ڈلوایا ہے، آپ بھی ڈلوائیں. میں کہتا ہوں اس کو میں تشجیع کرتا ہوں، آپ کی ہمت افزائی کرتا ہوں، آپ ضرور ماسک کا استعمال کریں، لیکن میرے نبی نے جو علاج بتایا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ قحط سالی، یہ بلائیں مصیبتیں یہ اٹھ جائیں. ما نزل بلا، جو بھی بلا نازل ہوتی ہے وہ اللہ کی معصیت سے آتی ہے، اور وہ اٹھا لی جاتی تب ہے جب بندے توبہ کرتے ہیں، جب بندے اللہ کے بارگاہ میں گڑگڑاتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تضرع کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور بلا مصیبت اٹھا لی جاتی ہے. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہی غلطیوں کی وجہ سے ہم نے فرعون اور اس کے ساتھ رہنے والوں کو سمندر میں ڈبو دیا تھا. فادخلوا نارا، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. سورۃ الروم آیت نمبر 40 پر 1 میں اللہ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو فساد برپا ہے، میرے نبی نے کہا اوتیت، اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا رعب اور دبدبہ، مسلمانوں کا خوف اور دبدبہ کافروں کے دلوں میں بٹھا دیا ہے. مسیرت الشہر، اگر مسلمان ایک مہینے چلنے کی دوری کی مسافت پر ہوں تو کافر کانپ جاتا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں
کہ صبح سے شام تک مسلمانوں کے خلاف ایک جگہ میٹنگ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو مارو، کاٹو، توڑو، لیکن ساری دنیا خاموش ہے، سارا ملک خاموش ہے، ان پر کوئی کیس نہیں بنا، کسی مسلمان نے کچھ نہیں کہا بالکل انتم غثاء ان کا غثاء السیل، تمہاری حیثیت ویسے ہی جھاگ کی برابر ہے، تمہارے اندر موت کا ڈر پیدا ہو جائے گا اور دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، جس کی وجہ سے تمہاری کوئی وقات اور حیثیت نہیں رہے گی۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ آپ بالکل اسمارٹ ہیں، آپ ساروں کے پاس اسمارٹ فون رکھے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کیسے کھلم کھلا علانیہ چیلنج کے طور پر مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ کیا جاتا ہے، انہیں جوش میں دلایا جاتا ہے، ان کے دین کو، ان کی حیثیت کو للکارا جاتا ہے، لیکن سارے لوگ خاموش ہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، کوئی کیس نہیں بنا، کوئی ان پر پابندی نہیں لگی، کوئی ان پر نکیر نہیں کیا، اس لیے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوستو عزیزو، یہ گناہ ہیں جنہوں نے ہماری حیثیت ختم کر دی ہے، ہماری حیثیت ختم کر دی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو تھی قرآن مجید کی آیتیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، گناہوں کو حقیر جاننے سے بچو۔ ہم لوگ جو بھی گناہ کرتے ہیں یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، معمولی بات، ایسا ہو جا سکتا ہے۔ اب بہت وہ زمانہ الگ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، یہ زمانہ الگ ہے، یہاں بہت ساری چیزیں حرام کی حلال ہو جا سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، شریعت قیامت کی صبح تک ہے، شریعت نے جس کو حلال کیا وہ حلال ہے۔ الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے، کلیئر ہے، حرام واضح ہے، کلیئر ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، اس کے بیچ میں امور مشتبہات ہیں، وہ بات الگ ہے، لیکن جو حلال ہے وہ حلال، جو حرام ہے وہ حرام، وقت جگہ کوئی چیز اسے بدل نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، اے میرے امتیوں، گناہوں کو حقیر جاننے سے بچو۔ کوئی بات نہیں، کسی کا پیسہ لے لیا، کسی کی بے عزتی کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، سمجھے کہ کوئی بات نہیں ہے، کسی کو تکلیف دے دی، کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، کہا کہ اگر یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا عائشہ ایاکی ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ عز وجل طالبا۔ امام احمد کی روایت ہے، کہا کہ اے عائشہ دیکھو کسی گناہ کو حقیر جاننے سے بچو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی صفیہ بنت حیی بن اخطب ام المؤمنین، ان کو ایک دوسری بیوی نے کہا کہ تم گڈی ہو، تمہارا قد چھوٹا ہے۔ جب بات اللہ کے نبی کے پاس پہنچی، بڑا گناہ، کوئی بات نہیں، ہم ایسے بول سکتے ہیں، ہم کسی مذاق میں بول لیتے ارے تم اتنے کالے ہو، تم اتنے گورے ہو، تم اتنے نٹھے ہو، تم لمبے ہو، تم موٹے ہو۔ وہی بات بیویوں نے ایک دوسرے سے کہہ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ قلتی کلمہ، اے میری پیاری بیوی، تو نے ایسی بات کہی ہے لو مزجت فی البحر، اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر گندا ہو جائے۔ سمندر بہت بڑا رہتا ہے۔ یہ معمولی غلطیاں ہیں جو ہم اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں، یہ غلطیاں، یہ گناہ کبھی آپ کا نوالا چھین لیتے ہیں۔ گرچہ کہ حدیث میں تھوڑا ضعف ہے، کہا کہ ان گناہوں کی وجہ سے کبھی تمہاری نوکری چلے جائے گی، کبھی گھر میں آتا رزق بند ہو جائے گا، لوگ روتے ہیں کہ ہمارا رزق تنگ ہو گیا ہے۔ ذرا ٹٹولیں، کیا کچھ غلطی ہم سے ہو رہی ہے، کیا کچھ اللہ کی نافرمانی ہمارے گھر میں ہو رہی ہے۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ مومن گناہوں کو کیسے دیکھتا ہے، گناہ پاپ مومن کی نگاہ میں کیسے ہوتے ہیں؟ کہا کہ کأنہ جبل،
گویا کہ وہ ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر وہ گر جائے گا. جو بھی پاپ اس سے ہوتا ہے فوراً اس سے وہ کلین ہونے کی کوشش کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے. کہا کہ یہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا، لیکن منافق ڈرتا نہیں ہے، پاپ پر پاپ کرتا ہے. اسی طرح آپ اچھا یاد رکھیں، نیکی نیکی کو گھسیٹتی ہے، پاپ پاپ کو گھسیٹتا ہے. آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ، اللہ توفیق دے گا کہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں. آپ نے سنتوں کی پابندی کر دی، اللہ توفیق دے گا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں. لیکن پاپ پاپ کو گھسیٹتا ہے. آدمی پاپ کرے گا تو فوراً ایک اور پاپ کرے گا، اور اس کے بعد ایک اور موقع آتا ہے علانیہ، وہ گلیوں میں فخر سے کہے گا کہ میں نے ایسے ایسے کارنامے کیے ہیں، میں نے ایسے ایسے پاپ کیے ہیں. تو منافق کیا کرتا ہے؟ پاپ سے ڈرتا نہیں ہے. کأنہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مکھی ہے یہاں بیٹھی تھی، ایسے نکال دیا. پاپ کی کوئی حیثیت اس کے پاس نہیں ہوتی. آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اور ہم کیا بننا چاہتے ہیں. تو دوستو عزیزو، یہ حدیثیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کی ہیں. یاد رکھیں، مشکل کہاں ہوتی ہے، پریشانی کہاں ہوتی ہے کہ ہم پاپ، غلطی، گناہ کے پہچان میں غلطی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی غلطی ہے، گناہ ہے. حقوق اللہ، حقوق العباد، دونوں کے الگ الگ قسم ہیں. اس میں چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں. آپ کو ایک مثال کے ساتھ میں لے چلتا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ پاپ کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف نکلے. وہاں سونا اور مال تو ہاتھ نہیں آیا، لیکن کچھ مال و متاع، کپڑے، یہ سب غنیمت میں ملے. جاتے جاتے وہاں ایک رفاعہ بن زید، ایک آدمی تھے جو بنی ضبیب کے بڑے سردار تھے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نوکر تحفے میں دیا، خادم تحفے میں دیا. اس خادم کا نام تھا مدعم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نوکر خدمت کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے تو گھوڑے پر وہ سیٹ ڈالتا، گھوڑے کو چارہ ڈالتا، اونٹنی کے اوپر وہ بیٹھنے کا سیٹ بناتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سواری کا خادم بنا ہوا ہے. اچانک کہیں سے تیر آیا، مدعم کے حلق سے ادھر سے ادھر نکل گیا. مدعم اسی تیر کی وجہ سے مر گئے. تو سارے لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ، نبی کی خدمت کرتے کرتے جان دے دیا، کتنی بڑی سعادت ہے، واقعی جنت اسی کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، یہ جہنمی ہے. نبی رحمت کی زبان سے نکل رہا ہے کہ مدعم جہنمی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی خدمت کرتے کرتے انتقال کر گئے، جنتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الشملۃ التی، مال غنیمت میں ایک بڑا سا رومال تھا، شملہ جسے کہتے ہیں. وہ تقسیم سے پہلے انہوں نے اسے اٹھا لیا تھا، چرا لیا تھا. وہ مال، وہ رومال آگ بن کر بدعم کو جلا رہا ہے. سبحان اللہ. ایک رومال، یہ ایک رومال کتنے کا ہوگا؟ 40 روپے، 30 روپے، 100 روپے. اب ان لوگوں کو کیا کہیں جو اپنوں کے قرضے لے کے دھوکہ دیتے ہیں، غبن کر دیتے ہیں. ان لوگوں کو کیا کہیں جو اپنوں بھائیوں بہنوں کا حق مار لیتے ہیں اور پھر بھی وہ دیندار. سبحان اللہ. آپ کی دینداری آپ کو مبارک ہو. پھر بھی آپ 5 وقتہ نماز کے پابند، اتنا کھائیں کہ ہضم نہ ہو، پھر بھی اوپر سے داڑھی، نمازوں کی پابندی. ارے شرم کریں، شرم کریں. خادم رسول ایک شملے کی وجہ سے جہنمی کا اگر لقب پا لیتے ہیں تو پھر ہم یہ کروڑوں ہزاروں روپے لوگوں کے کھا لیتے ہیں، غبن کر لیتے ہیں، جائیدادیں لوٹ لیتے ہیں. ہم اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے؟ کیسے ہم اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے، نیک لوگوں کے صفوں میں شامل کرتے ہیں؟ احتیاط کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. دوستو عزیزو، بات ہم لوگ یہی
گناہ کی کر رہے تھے. اس گناہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس گناہ کے ایفیکٹ کیا کیا ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں. اتنی تو بات آپ سمجھتے ہیں کہ آدم اور حوا علیہم السلام کو جنت سے نکالا گیا غلطی کی وجہ سے. آپ کو معلوم ہے انہوں نے وہ پھل کھایا جس پھل کے کھانے سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے. انہوں نے کھایا, وہ پھل کو کھایا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم دونوں زمین پر اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو. تو یہی وہ غلطی تھی جس کی وجہ سے جنت چھوٹ گئی. جنت جس میں آرام ہی آرام تھا, کوئی دکھ اور کوئی وہاں پریشانی نہیں تھی, وہاں دودھ کی نہریں بہتی تھیں, لیکن گناہ اور غلطی کی وجہ سے زمین پر اتار دیے گئے. فَمَا الَّذِي أَخْرَجَ إِبْلِيسَ, ابلیس جو فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا لیکن فرشتوں میں سے نہیں تھا, اس کو جنت سے نکالا گیا نافرمانی کی وجہ سے, صرف ایک سجدے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو, اس نے ایک سجدہ نہیں کیا. تو یہ پیغام ہے ہر اس آدمی کے لیے جس کی نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں. یہاں سوال ایک سجدے کا ہے, یہاں ہماری نمازیں ترک ہو جاتی ہیں. یہی وہ گناہ تھا جسے وہ جنت سے نکالا گیا. فَمَا الَّذِي أَغْرَقَ أَهْلُ الْأَرْضِ. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اسی گناہ کی وجہ سے, غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی کے ساری دنیا کو ڈبو دیا. پانی میں ساری دنیا ڈوب گئی سوائے کشتی کے. نوح علیہ السلام کی شپ باقی بچی. اللہ کے رسول کی نافرمانی تھی. یہی گناہ تھے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں, جس گناہ کا احساس ہم کو نہیں ہے. ہم صبح شام آپ اور ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں, یا تو احساس نہیں ہے یا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ پتہ نہیں آپ گناہ کیا سمجھتے ہیں. آپ کی ڈکشنری میں پتہ نہیں گناہ کا ڈیفینیشن کیا ہے. کیا آپ گناہ سمجھتے ہیں؟ ہم آپ کے سامنے یہ گناہ بتاتے ہیں. کہا کہ ساری کشتی, ساری دنیا ڈبو دی گئی, اللہ تعالیٰ نے صرف نوح علیہ السلام کی کشتی کو باقی رکھا اسی گناہ کی وجہ سے. فَمَا الَّذِي سَلَّطَ الرِّيحَ الْعَقِيمَ عَلَى عَادٍ. قوم عاد جس نے اپنے نبی کی نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ نے تیز و تند ہوا بھیجی جس کی وجہ سے ساری قوم ہلاک و برباد کر دی گئی. یہی گناہ تھے, یہی پاپ تھے, یہی غلطیاں تھیں جس سے اگر ہم واپس آ جائیں تو ہم کامیاب شان و شوکت والی قوم ٹھہریں گی. اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ رہے گی. یہ قوم ثمود ہے. اسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز, ایسی چیخ ان پر بھیجی, ساروں کے سینوں میں ان کے دل پھٹ گئے. ایسی زوردار چیخ کہ ان کے دل پھٹ گئے اور سارے کے سارے مر گئے اسی گناہ کی وجہ سے. اور قوم لوط العیاذ باللہ, یہ لوط علیہ السلام کی وہ قوم جس نے لوط علیہ السلام کی نافرمانی کی. اگر قرآن نے اس کو ذکر نہ کیا ہوتا تو اس کی ذکر کرنے سے ہماری زبانیں شرماتی. قرآن نے ذکر کیا اور آج انجانے میں مسلم نوجوانوں میں یہ بیماری پھر چھپے طور سے سرایت کر رہی ہے. عجیب طرح کی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب دوبارہ نہ آ جائے. بھلے حکومتیں اسے مانتی ہوں. ابھی 8 دن پہلے ہم نے کسی حیدرآباد یا کسی شہر کے دو آدمیوں کی تصویر دیکھی. دونوں مرد تھے جنہوں نے شادی کی آپس میں. 4 دن پہلے کی رپورٹ ہے. تو کہا کہ یہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی بیماری کی وجہ سے قوم لوط کی بستیاں آسمانوں تک اٹھا لی گئیں, یہاں تک کہ ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز کو آسمان کے فرشتوں نے سنا. پھر وہ بستیاں اپنی عمارتوں سمیت, لوگوں سمیت, درختوں سمیت اللہ نے اوپر سے الٹے نیچے زمین پر مارا اور پھر اس پر پتھروں کی بارش فرمائی. یہ اللہ کا عذاب تھا اس قوم پر. یہ صرف غلطیوں کی وجہ سے ہوا, ان قوم کی خطاؤں کی وجہ سے ہوا, گناہوں کی وجہ سے ہوا.
اسی لیے تو زلزلے اور عذاب آتے ہیں. فَمَا الَّذِي أَرْسَلَ، اور قوم شعیب ان کی کیا غلطی تھی؟ کہا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، بزنس کرتی تھی، لوگوں سے مال لیتے تو پرفیکٹ لیتے تھے، جب دینے کا بات آتا تو ڈنڈی مارتے تھے، یعنی لیتے زیادہ تھے دیتے کم تھے، اور راستوں میں بیٹھ جاتے تھے، آنے جانے والے لوگوں کا مذاق کرتے تھے، اور یہ عورتوں کا ٹھٹا مذاق کرتے تھے. ایسی قوم، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بادل بھیجا، ایسا کلاؤڈ، ایسا بادل. ایک زمانے سے گاؤں میں بارش نہیں ہے، لوگوں نے سمجھا کہ کالا بادل آیا ہے، اس بادل میں بارش ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بادل سے ان پر پتھر برسا دیے، اللہ کا عذاب برس گیا. دوستو عزیزو، یہ اللہ احکم الحاکمین کا عدل ہے. ایک طرف ان کے انسانوں کے پاپ ہیں، غلطیاں ہیں جو اس شکل میں آتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ فرعون کیسے اللہ تعالیٰ نے وہی سمندر ہے، وہی دریا ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر امن کے ساتھ پار کر رہے ہیں، کراس کر رہے ہیں، لیکن وہی سمندر ہے جس میں فرعون اترتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ سمندر مل جاتا ہے. جو پہاڑوں کی طرح پانی ٹھہرا تھا وہ سمندر مل گیا اور ساری قوم ہلاک کر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تیری لاش کی حفاظت کریں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے وہ عبرت ہو. اور یہ بھی کہا وَأَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو صبح شام تجھے آگ پیش کی جائے گی، لیکن قیامت کا عذاب، قیامت کے دن آئے گا تو اس سے سخت عذاب اللہ تعالیٰ دیں گے. دوستو عزیزو، آپ تمام سے مجھے کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. آخری ایک بات مجھے بتانا ہے، اگر یہ بات اسی مجلس میں میں نہ بتا دوں تو ہو سکتا ہے بات نامکمل ہو. گناہ 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں، 4 ٹائپ کے گناہ ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ گنا دیتا ہوں، آپ کے اندر اگر کوئی اس طرح کی خرابی ہے تو آپ خود فیصلہ کر لیں. میں تو ہم کہیں تو گستاخی ہوگی، آپ خود کہہ لیں کہ اس میں سے کس میں اگر نہیں ہے اور نہ ہو تو اللہ کا شکر آپ بھی ادا کریں، میں بھی ادا کروں. یا اللہ، اس طرح کا کوئی گناہ ہم میں نہیں ہے. الذنوب الملکیہ، یعنی ایسے گناہ جو اللہ کی صفات کے قابل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت العلو، بڑاپن، کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت. اگر آپ کہیں کہ میں ویری امپورٹنٹ، میں بہت بڑا ہوں، میں بہت ہوں، اگر کہا کہ یہ ہے تو یہ گناہ ہے جو اللہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا الکبر ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی، بڑائی میری چادر ہے، عظمت میرا ازار ہے. اگر کوئی بڑا بننا چاہے، اس کو چھین لے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیتے ہیں. کہا کہ یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے. التعالی والجبروت، یعنی بہت سارے ہیں وہ معمولی لوگوں کے ساتھ ملیں گے نہیں، معمولی لوگوں کی شادیوں میں نہیں جائیں گے، ان سے بات نہیں کریں گے. بولا نہیں ہم ذرا VIP قسم کے لوگ ہیں، ہمارا ایک خاص سرکل ہے، اسی میں ہم جاتے ہیں، یہ چھوٹے موٹے لوگوں کے ساتھ ہم لوگ نہیں جاتے ہیں. یہ چھوٹے، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، براڈ مائنڈ، کیا نہیں بولتے، تنگ لوگ ہیں، ان تو نہیں. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اپنے آپ کو بلند بنائیے. یہ بڑائی، یہ کبریائی، یہ عظمت اللہ کی ہے. اگر اس طرح کا ہم میں سے کسی کے پاس ہے تو یہ گناہ ہے. ایک دوسری چیز الذنوب الشیطانیہ، کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو شیطانی عادت کے ہوتے ہیں. الغش، دھوکہ، چیٹنگ، یہ شیطان کی طرف سے. والحق، یعنی لوگوں سے حقد رکھنا، انہوں زیادہ کماتے ہیں میرے سے زیادہ، اچھا انہوں اچھے آدمی نہیں، انہوں زیادہ کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، نہیں انہوں برابر نہیں. سبحان اللہ، کون تو بھی برابر، کون آپ سے اچھے ہیں. الکبر، الحسد، کہا الحق، الجھوٹ، اور اسی طرح الامر بالمعاصی، گناہوں کا حکم دینا، برا اور نیکیوں سے روکنا، بدعتوں کی طرف لوگوں کو لے جانا، یہ سب شیطانی عادات ہیں اور یہ شیطانی گناہ ہیں. دو ہو گئے.
نمبر 3 کچھ ایسے پاپ ہیں الذنوب السبعیہ، یعنی وحشی جانوروں کے گناہ. وحشی جانور کہتے ہیں ایک ہوتے ہیں ڈومیسٹک اینیملز ہوتے ہیں، ایک وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں جو ایسے جانور جو چیر پھاڑ کھانے والے ہیں. ایسے کچھ عادتیں لوگوں میں ہوتی ہیں. اس کے چند پاپ ہیں، جیسے کہا الغضب، حد سے زیادہ غصہ آ جانا. کبھی کوئی حد سے زیادہ غصہ آ گیا، گھر میں گیا، یہ توڑا وہ پوڑا، بیوی کو مارا، ماں کو ڈھکیلا، بولا کہ یہ وحشی ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور ہے. جانور ہے جو انسان کے کپڑوں میں ہے، یہ گناہ ہیں. اور اسی طرح کا العدوان، العدوان لوگوں سے دشمنی رکھنا. اور اسی طرح والبغی والظلم، لوگوں کی چیزیں چھین کر کھا کر خوش ہونا، یہ جنگلی جانوروں کی عادت ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں الذنوب السبعیہ، یہ وہ گناہ ہیں جو وحشی جانوروں کے ہیں. جیسے ہم باتوں میں کبھی کہتے ہیں ارے انسان نہیں جیونے جانوروں نے، بولا کہ یہ ایسے جانور ہم نہ بنے. نمبر 5 الذنوب البہیمیہ. نمبر 4 الذنوب البہیمیہ، کچھ سنس، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو جانوروں کے ہوتے ہیں. ایک جانور جو وحشی جانور چیر پھاڑ کر کھانے والا. ایک جانور ایسے ہوتے ہیں جیسے بھینس، بکری، گائے جو گھاس چرتے ہیں. ان کو نہیں معلوم یہ گھاس کہاں سے آیا، ان کا کام صرف گھاس کھانا ہے. وہ 2 ہی چیزوں کے لیے جیتے ہیں، البطن والفرش. شرمگاہ کے لیے جیتے ہیں اور پیٹ کے لیے جیتے ہیں. پیٹ بھرنا، کہاں سے بھی بھرو، کتنا بھی بھرو. اور ایک ہماری خواہش پوری ہونا، جسم کی خواہش کسی بھی عورت سے کیسے بھی ہو، کہا کہ یہ بھی جانوروں کی طرح جیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ایسے ہیں جیسے جانور چرتے ہیں. دوستو عزیزو، ابن قیم رحمہ اللہ نے اسے گناہوں کو 4 باتوں میں تقسیم کیا ہے. تو ہم ان گناہوں سے دامن چھڑانے کی فکر کریں، اس لیے کہ گناہ اس کے اثرات میرے اور آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں. سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ وحشت ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہے، ہمارا رزق چھین لیا جاتا ہے، رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں زندگیوں میں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان گناہوں سے بچائے رکھے. اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے. اے الہ العالمین، ہم تمام کو تیرے دامن عفو میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو، خطاؤں کو بخش دے. اے الہ العالمین، ہماری پیشانیوں کو تیرے قبضے میں لے لے. آمین. اے اللہ، جتنے مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ، مسلمانوں کے کاروباروں میں برکت عنایت فرما. یا اللہ، ہمارے جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.